قبلے سے تھوڑا سا رائٹ ہو کر کہتا ہے کہ میں مدینے کی طرف رخ کیا، گنبد خضرا کی طرف، رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کیا، کچھ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں میں بغداد کی طرف اپنا رخ کیا، اور جو کلمات ان کو شرکیہ کلمات ادا کرنا ہے، شرکیہ کلمات ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسلام ہے وہ، نعوذ باللہ۔ تو ہو گیا مسجد میں شرک ان کا، ہم بچے ہوئے اس شرک سے الحمدللہ۔ نہ ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، نہ ہم کسی صحابی رسول کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، جیسا کہ یا علی المدد رافضی کہتے ہیں۔ رافضی کافر ہوتے ہیں، رافضیوں پر اللہ کی کبیرہ لعنت ہو۔ رافضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، رافضی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رافضی اہل سنت والجماعت کے امام و محدث کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کے مسلمانوں کو کتے اور سور سے بدتر بولتے ہیں رافضی، ان کی کتابوں میں ہیں۔ تو رافضی اسلام کے دشمن ہیں، رافضی اہل السنہ والجماعہ کے دشمن ہیں۔ رافضی کافر ہوتا ہے۔ رافضیوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ رافضیوں کا یہ کلمہ ہے، اور ہمارا کلمہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہم اہل السنہ اہل الحدیث کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، اور صحابہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ اہل بیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا کلمہ کیا تھا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کلمہ کیا تھا؟ حسن حسین رضی اللہ عنہما کا کلمہ کیا تھا؟ حسن حسین رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ کی جو اور دوسری بیویوں سے اولاد ہے، اور آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ جو اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کا کلمہ کیا تھا؟ رافضی اہل بیت کی محبت کا نعرہ تو دیتے ہیں، لیکن اہل بیت کے کلمے سے ہٹ کر انہوں نے اپنا الگ کلمہ بنا لیے ہیں۔ تو وہ اہل بیت کی محبت میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ اہل بیت کون کون ہیں یہ بھی تھوڑا نوٹ کر لیجئے۔ اہل بیت سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ایمان و اسلام والے تھے۔ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان و اسلام والے تھے۔ پہلے نمبر پہ اہل بیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں ہیں، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیٹی ہے، تو بیٹی پہلے یا بیوی پہلے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو بیویوں کو گالی دیتے ہیں یہ رافضی لوگ، اور رسول اللہ کی بیویوں کو گالی دیتے ہوئے ان کو اہل بیت نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ اور پھر ان کی اولادوں میں سے جو ہے ان کو اہل بیت مانتے ہیں یہ رافضی لوگ۔ اسلام کے دشمن ہے رافضی۔ میں آپ کو اہل بیت کے بارے میں لکھا رہا ہوں، لکھ لیجئے۔ پہلے نمبر پہ اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ اہل بیت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد ہوئی وہ اہل بیت۔ دوسرے بیویوں سے نبی کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد ہوئی وہ اہل بیت۔ رافضی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ایک بیٹی تھی نبی کی، جبکہ نبی کے کتنے بیٹیاں تھے؟ 4۔ نام بتائیے۔
رقیہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. 3 بیٹے معصوم تھے پھول جیسے، تبھی انتقال کر گئے. 4 بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے. 3 بیٹے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، تینوں بھی انتقال کر گئے تھے. ابراہیم کس سے پیدا ہوئے تھے؟ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. کیا بات ہے، لڑکیوں کی طرف سے جواب آتا ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی علم کی طرف جو ہے آگے آگے رہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت ہوئے. عباس بن عبد المطلب، عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا، اسلام قبول کیے تھے. ان کی اولاد بھی اہل بیت. تو آل عباس اہل بیت میں ہیں. ابو طالب اسلام قبول نہیں کرے. ابو طالب کے 3 بیٹے اسلام قبول کرے. عقیل اسلام قبول کرے. تو آل عقیل اہل بیت ہوئے. جعفر اسلام قبول کرے تو آل جعفر اہل بیت ہوئے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد اہل بیت. تو آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، رسول اللہ کی ازواج مطہرات، رسول اللہ کی اولاد، یہ اہل بیت. ٹھیک ہے. تو اہل بیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس بات سے ہم یہ تفصیل سکھا دیے ہیں. اہل بیت کے اپوزٹ ہے رافضی، دشمن ہے رافضی. ٹھیک ہے. اہل بیت کا قرآن 30 پاروں کا تھا یا 40 پاروں کا؟ رافضی کہتے ہیں بکری کھا گئی کچھ، اور کچھ کہتے ہیں کچھ اور کہانیاں. 40 پارے کہتے ہیں. تو رافضی 30 پاروں کے اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں مکمل قرآن. تو ہو گئے کافر. قرآن کا انکار مطلب کیا ہو گیا؟ کفر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا اللہ نے، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو 30 پاروں کا قرآن ہے. 30 پاروں کے علاوہ کچھ بھی قرآن کہہ لو نہیں بولیں گے ہم، وہ قرآن نہیں ہے. یہ 30 پاروں کے اپوزٹ میں کچھ بھی رکھ لو، وہ قرآن نہیں ہے. قرآن تو یہی ہے جو سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ہے. 30 پارے 114 سورے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندو، گمراہ کرنے والے لوگ گمراہ کر رہے ہیں. معتزلہ، جہمیہ، روافض، خوارج، یہ گمراہ فرقے، مرجیہ، یہ گمراہ فرقہ. یہ گمراہ فرقوں کے اپوزٹ میں اہل السنہ، اہل الحدیث، یہی حق والا گروہ ہے. اور اس حق والے گروہ میں جو لوگ نام نہاد توحید والے رہیں گے، گناہ میں زندگی گزاریں گے، وہ اپنا جائزہ لے لے، اپنا حساب کر لے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو آپ کا حساب لیے جانے سے پہلے. تو سمجھ لیجئے اچھے سے کہ ہم کو اصلی سنی اہل الحدیث بنے رہنا ہے ہماری موت تک، اور عمل کرتے رہنا ہے ہماری موت تک. تو مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ دوسرا مسئلہ، اس میں دلیل تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ دلیل سورہ جن آیت نمبر 18 ہے. اور یہ دلیل سمجھاتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. اللہ نے کہا، لیکن نام نہاد مسلمان اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں. تھوڑا سا بہنیں آگے آئیے، یہ پہلی صف چھوڑ دیے، تیسری صف سے آپ دوسری صف میں آ کے بیٹھ جائیے، کیونکہ خواتین اور آ رہی ہیں تو پیچھے جگہ دے دیجیے. دوسرے مسئلے کی دلیل سورہ جن آیت نمبر 18،
اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں، مسجدیں کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں مسجدیں، تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجدوں کے باہر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے مدد کے لیے، لیکن مسجدوں میں بھی لوگ شرک کر رہے، اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کو بھی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ بات سمجھاتے ہوئے ہم آپ کو تھوڑے روافض کے بارے میں بھی بتا دیے کہ ان کے کیا گمراہ عقائد ہیں۔ ہم کو گمراہی کے اپوزٹ میں حق سمجھنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، حق سکھانا ہے۔ دیکھیے تھوڑا ریلیکس اور کھلا کھلا بیٹھیے، صف میں بیٹھیے، صف میں، آگے پیچھے نہ بیٹھیے، صف سیدھی کر لیجئے مہربانی، صف سیدھی کریں گے، اور چپک کے نہ بیٹھیے، لگ کے نہ بیٹھیے، تھوڑا ریلیکس بیٹھیے، کیونکہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا درس نہیں ہے، یہ دورہ علمیہ ہے، یہ کتاب ہم کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک فین ڈال دیجئے وہاں، وہ ایک فین ڈال دیجئے تاکہ جو ہے آسانی رہے، جس میں آواز ہو وہ فین نہ ڈالیے، آگے کا فین ڈالیے۔ تو دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ہم کو کس کو پکارنا ہے مدد کے لیے؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری باتیں آنے والی ہیں، میں اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا مسئلہ، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب۔ پھر سے سمجھیے، تیسرا مسئلہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے مسلمانوں کو یہ سیکھنا۔ تو تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تیسرا مسئلہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی اور رشتے رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تیسرے مسئلے کا ترجمہ پھر سے سمجھیے۔ تیسرا مسئلہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی، ایک اللہ کی عبادت کو تسلیم کیا، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور رشتہ دار بنائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، اگرچہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس سے دوستی اور رشتہ داری نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو تسلیم کر کے اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ دوستی اور رشتہ داری ایسوں سے نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اس کے لیے دلیل سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس رسالے میں
اپنے اس کتاب میں اصول ثلاثہ میں 4 مسائل سکھائے تو اس کے لیے دلیل دیے، اب 3 مسائل سکھا رہے تو اس کے لیے بھی دلیل دیے۔ تیسرے مسئلے کی دلیل سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ تو جو مسئلہ وہ اس آیت سے اخذ کیے ہیں اور سکھا رہے ہیں توحید کے بارے میں، تو ہمیں اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو حق سمجھ رہے ہیں، گمراہی میں جو ہے اس کو سچ اور حق سمجھ رہے ہیں، تو ان سے ہم دوستی اور رشتہ داری نہیں رکھنا، اللہ نے کہا۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے۔ کیا ترجمہ ہوا سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کا؟ ترجمہ غور سے سنیے۔ تم کبھی ایمان والوں کو نہیں پاؤ گے، وہ ایمان والے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر رک کے تھوڑا سمجھنا ہے۔ ہم اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں شرک سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہم اہل الحدیث ہم بچے ہوئے ہیں شرک سے، اور ہم بچے ہوئے تقلید کے اندھیروں سے، اور ہم اطاعت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم دوستی اور رشتہ داری رکھے ہوئے ہیں کیا ایسوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے محبت کرتے ہوئے ان لوگوں سے، دوستی اور رشتہ داری رکھتے ہوئے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے ہیں، کھلی مخالفت کرنے والے ہیں۔ آگے سنیے، اب کیسے لوگوں سے محبت؟ تو اب یہاں پر آگے آیت میں بات ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ اللہ اکبر۔ والد، بھائی، بیٹے، اہل خاندان۔ اگر والد بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو محبت نہیں کرنا ہے اس کام سے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سکھا رہے ہیں۔ یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائے تو اللہ کی آیت سے بتائے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر والد کافر ہیں اور لڑکا کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہوا ہے، تب بھی اس کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدہ بھی اگر کافر ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت مت کرو، کیونکہ وہ کفر میں زندگی گزار رہا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نہ اطاعت کرو مخلوق کی خالق کی نافرمانی والے کاموں میں۔ خالق کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو اگر والدین کفر و شرک والے ہیں تو ان کا ادب احترام کرتے ہوئے، والدین ہیں بول کر ان کی خدمت کرو، لیکن ان کی اطاعت مت کرو۔ یہاں پر علماء سمجھاتے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں اگر گمراہ ہو گئے ہیں اور آپ والد والدہ توحید و سنت پر ہیں، بیٹے بیٹیاں بری صحبت میں رہ کے گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان سے محبت مت کرو، ان سے محبت مت کرو، کیونکہ وہ گمراہ ہیں۔ ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں توحید اور سنت۔ سمجھ میں آ رہا؟ اگر کوئی مسلم لڑکی
غلط صحبت میں رہ کر کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی، تو اس کے ساتھ اب کیسا رشتہ رکھے ماں باپ؟ کوئی مسلم لڑکا کسی کافرہ سے شادی کے لیے بھاگ گیا، اسلام سے نکل گیا، اس سے کیسے رشتہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ کھلی مخالفت کر گیا، اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس سے کوئی محبت نہیں۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ میری اولاد جہنم میں جا رہی ہے، تو پھر آپ پہلے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ اس کو اس کفر کے طرف پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کیے تھے، اس کو پہلے سے اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت نہیں کروائے تھے، اس لیے وہ کفر کی طرف بھاگ گیا یا بھاگ گئی۔ ایسا ہو رہا ہے آج معاشرے میں یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ بچائے یہ سب کبیرہ گناہوں سے، آمین۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے والدین کو دیکھو، یا بیٹا بیٹی کو دیکھو، بھائی بہن کو دیکھو، یا اہل خاندان کو دیکھو، ان سے محبت نہیں کرنا ہے۔ تڑپ رکھو ان کے بارے میں کہ وہ جہنم میں جانے والے کام میں مصروف ہیں، ہم ان تک توحید و سنت سکھانا ہے، توحید و سنت سمجھانا ہے، ہم بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ سے بولتے رہنا ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کو سمجھانے سکھانے، واپس ان کو اسلام کے طرف، اعمال صالحہ کی طرف لانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ جو معاملہ کرے، ابو طالب کی موت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی حق قبول کرنے کی، بولے یا عم قل لا الہ الا اللہ فی اذنی اشہد لک عند اللہ، ایسے ہی مفہوم کی بات ہے، حدیث میں ہے یہ کہ اے میرے نبی، اے میرے چچا، میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ تو وہاں پر کفار کے سردار جو مکہ کے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس، یہ موت کا وقت ہے ابو طالب کا، سکرات کے عالم میں ہے ابو طالب، وہ ٹائم پر وہ کفار وسوسہ ڈال رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب، موت کے وقت اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لو گے؟ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کہا اموت علی دین ابی، مرتا ہوں میں اپنے باپ کے دین پر، اور مر گئے، جہنم میں گئے ابو طالب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 212 سن لیجئے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب کے تم کتنا کام آئے، کیونکہ ابو طالب نے تمہاری بہت ساری مدد کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ابو طالب کو جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کے وجہ سے ان کے کھوپڑی میں بھیجا ایسے پکے گا گویا کہ چولہے پر ہانڈی میں کچھ پکتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے ہم سب کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے بندو، یہ سب سے ہلکا عذاب کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی گئی تو کھوپڑی میں بھیجا ایسے پک رہا ہے کھت کھت جیسے کہ چولہے پر ہانڈی میں کچھ پکتا ہو۔ یہ سب سے ہلکا عذاب صرف ابو طالب کو، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ 8 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو نبوت اور رسالت کا تاج اللہ نے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کرنے لگے اسلام کی، تو کفار قریش، مکے کے کفار مشرکین بہت تکلیف دینے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو۔ تو ابو طالب نے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے ان کفار سے، بہت مدد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اسلام قبول نہیں کرے۔ دل سے نبی تسلیم کر چکے اپنے بھتیجے کو ابو طالب، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرے۔ جان گئے تھے ابو طالب کہ جو فرشتہ محمد کے پاس آ کر وحی دے کر جا رہا ہے، یہ جو بات سن رہا ہوں میں، ایسا ہی ایک فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا،
یہ ابو طالب جان گئے تھے, بولے تھے ابو طالب, لیکن ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار, اقرار من لسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا اور جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا, یہ ایمان ہے مکمل. سمجھ میں آ رہا؟ ابو طالب دل سے مانے تھے نبی کو, لیکن اقرار نہیں کرے, تو ابو طالب جہنم میں گئے. کون ہے ابو طالب؟ پیارے نبی کے چچا. تو نسبت, وہ اتنا قریبی رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب سے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جا سکے ابو طالب کو؟ نہیں. تو رشتہ داری سے جنت نہیں ملنے والی ہے کہ ہم سید کے گھرانے کے ہیں اور ہم کو جنت ملنے والی ہے. اس طریقے سے صوفیزم والے بولتے ہیں. صوفی لوگ مرید بناتے ہیں, پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم قادری سلسلے سے ہیں, ہم چشتی سلسلے سے ہیں, ہم نقشبندی سلسلے سے ہیں, ہم سہروردی سلسلے سے ہیں, ہم تیجانی سلسلے سے ہیں, ہم رفاعی سلسلے سے ہیں. اس طریقے سے سلسلے جو صوفیزم کے بنا رکھے ہیں, تو یہ سلسلے سے مرید ہو جاؤ تو پھر تم کو جو ہے پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے. اس طریقے سے خرافات بیان کرتے ہیں گمراہ لوگ. یہ گمراہی ہے. یہ نبی اپنے چچا کو نہیں بچا سکے جہنم سے, تو یہ صوفی لوگ کیا بچا پائیں گے مریدوں کو؟ صوفی خود شرک کفر کے وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں, تو وہ کیا ان کے مریدوں کو جنت میں لے جا سکیں گے؟ نعوذ باللہ. سمجھ میں آ رہا؟ تو ہم محبت نہیں کرنا ان رشتہ داروں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں. دل میں ان کے بارے میں تڑپ رکھو کہ وہ یہ جرم کر رہے ہیں, بڑا جرم کر رہے ہیں, یہ بات دل میں رکھو اللہ کے بندو. تو تیسرے مسئلے کی دلیل کے طور پر یہاں پر جو آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22, تو اس میں آگے ترجمہ اور سمجھیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے فیض سے قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. یہ ترجمہ جتنا میں آپ کو سنایا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم, اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. کتب فی قلوبہم الایمان. کس کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا؟ صحابہ, اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا اللہ نے. کیونکہ جب کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سیکھتے سنتے فوراً اس کو اپنے عقیدے اور عمل میں رکھتے تھے, اور محبت نہیں کرتے تھے شرک کرنے والوں سے, محبت نہیں کرتے تھے کفر کرنے والوں سے, چاہے ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ رہا؟ تو وہ صحابہ کے مطابق ہم کو بننا ہے, ہم کو صحابہ کے مطابق ایمان لانا ہے, اعمال صالحہ کرنا ہے. تو یاد رکھو اللہ نے ان کی مدد کیا تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا, ہم کو بھی اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا اگر ہم سچے پکے ایمان والے بنیں گے اور اعمال صالحہ والے بنے رہیں گے اخلاص کی نیت کے ساتھ. اللہ کے بندو, جیسے صحابہ کے لیے اللہ نے کہا کہ جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا, اور وہ جنت جو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں, دودھ اور شہد کی نہریں, اور خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے, آمین. ہم اللہ سے راضی ہیں نا, ہم سب اللہ سے راضی ہیں نا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, آمین. اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ, وہ جو صحابہ تھے, وہ جو اہل بیت تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ حزب اللہ تھے. حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت. حزب یعنی جماعت, حزب یعنی جماعت, حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت. صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اللہ نے کہا حزب اللہ.
اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے، کامیابی پانے والی ہے. تو ہم کو اللہ کی جماعت والا بننا ہے یا نہیں؟ اللہ کی جماعت والا بننا ہے تو ہم کو شرک سے بچنا ہوگا، بدعت خرافات سے بچنا ہوگا، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، بدعت سے نفرت کرنا ہوگا. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تب ہم حزب اللہ ہوں گے. اللہ کے بندو، آج فی الوقت لبنان میں ایک آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ان لوگوں نے اپنی اس آرگنائزیشن کا نام رکھے ہیں حزب اللہ، اور وہ رافضیوں کی آرگنائزیشن ہے. رافضی آرگنائزیشن ہے وہ حزب اللہ. وہ لوگ حزب اللہ نہیں ہیں، وہ لوگ حزب الشیطان ہیں. لبنان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اپنا نام رکھا ہے حزب اللہ، تو ہم ان کو حزب اللہ نہیں کہیں گے، ہم ان کو حزب الشیطان کہیں گے. شیطان کی جماعت ہے وہ، ٹھیک ہے؟ رافضی لوگ شیطان کا گروہ ہے، حزب اللہ نہیں ہے. حزب اللہ تو اہل بیت اور صحابہ ہے. اور ہم اگر حزب اللہ کے مطابق ہے، یعنی صحابہ اہل بیت کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی وہی حزب اللہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی ظہر کی اذان کے لیے 5 منٹ بچے ہیں، تو آپ لوگ یہ ایک اعلان سن لیجئے. 12:30 بجے بھی ظہر کی اذان ہوگی، 12:45 کو ظہر کی جماعت ہوگی. نماز کے فوراً بعد سنت سے فارغ ہوتے ہی، نوافل سے فارغ ہوتے ہی درس شروع ہوگا. درس 45 منٹ رہے گا. اس کے بعد لنچ کا انتظام ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ. لنچ کے بعد پھر درس شروع ہوگا. پھر 3:30 بجے عصر کی اذان ہوگی، اور 3:35 کو 5 منٹ کے 3:45 کو یعنی 15 منٹ بعد، اذان کے 15 منٹ بعد جماعت ہوگی عصر کی. عصر کی نماز کے بعد پھر درس ہوگا، تو 5:30 بجے تک درس چلتا رہے گا، کیونکہ مغرب کی جماعت 5:51 کو ہے، تو 5:30 بجے درس روکا جائے گا. اور پھر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر جو ہے مغرب پڑھ لیں گے. پھر درس شروع ہوگا انشاءاللہ، درس پھر چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، آمین. تو یاد رکھیے کہ ابھی ہم اصول ثلاثہ کتاب میں پہلے 4 مسائل سیکھے ہیں، اس کے دلیلیں سیکھے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 مسائل جو سیکھنا واجب ہے، وہ 3 مسائل میں تیسرا مسئلہ ابھی چل رہا ہے. 2 مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. تیسرا مسئلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. تیسرا مسئلہ اب ہم ظہر کی نماز کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے. اللہ رب العالمین ہمارا شوق بڑھائے صحیح علم حاصل کرنے کے لیے اور صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہمارا شوق بڑھائے. اللہ ہم کو تقوی اور اخلاص عطا کرے. آمین.